السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز إلا في الأضاحي، رواه مسلم۔ ہر قسم کی حمد و تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں سوانح ابراہیمی اور قربانی سے متعلق مختصر وضاحت کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے مانتے ہیں کہ چند دنوں کے اندر ہمارے بیچ یوم النحر کا دن آ جائے گا، جس دن مسلمان سنت ابراہیمی کے اوپر عمل کریں گے۔ سنت ابراہیمی ہمیں اور آپ کو ایک بہترین پیغام دیتا ہے۔ وہ پیغام سوانح ابراہیمی کے اندر موجود ہے۔ وہ پیغام ہے توحید اور شرک کی مماثلت۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ممتنہ کے اندر ارشاد فرمایا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، تحقیق کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں ایک پیغام ہے، اسوہ، ایک آئیڈیل ہے۔ پھر مزید اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادتیں کرتے ہو، اس لیے ہم تم سے الگ ہیں، ہماری اور تمہاری اس وقت تک جدائی رہیں گی جب تک تم توحید کے قائل نہیں ہو جاؤ گے، جب تک تم شرک کے اوپر مبتلا رہو گے، شرک میں ڈوبے ہو رہو گے، ہم تمہارا ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمارا تمہارا میل جول نہیں ہوگا۔ ایمان والوں کا اور شرک کرنے والوں کا دونوں کا رشتہ نہیں جڑ سکتا ہے۔ اللہ نے آگے واضح فرما دیا۔
توحید اور شرک ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہی اصل پیغام ہے سوانح ابراہیمی کے اندر، سنت ابراہیمی کے اندر۔ اسی پیغام کو لے کر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور الحمدللہ آپ اس پیغام کو عام کیا، اپنوں سے بھی بیگانوں سے بھی، جس طرح سے بھی ہوا آپ توحید کے خاطر جدائیاں مول لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، توحید کی معرفت کیسے حاصل ہوئی، اور توحید کو پہچاننے یا توحید خالص کے اوپر عمل کرنے میں کتنی بڑی بڑی مصیبتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، کتنی پریشانیاں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے زندگی کے اندر امتحانات کے بے شمار مقامات ہیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا حصہ اور شعبہ نہیں جہاں رب کی طرف سے آزمائش اور امتحان نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانعام کے اندر، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آدر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیا آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کا معبود بناتے ہیں؟ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی کے اندر پاتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زمین و آسمان کا سیر کرایا، اللہ نے آپ کو یقین دلایا۔ کبھی آپ اللہ کی معرفت کے لیے ستاروں کو کواکب کو اپنا رب بنا لیتے، کبھی اللہ کی معرفت کے خاطر جب اس سورج ستاروں کی گردشیں ختم ہو جاتی تو آپ کبھی چاند کو اپنا رب مان لیتے، اور چاند کی طاقتیں سلب ہو جاتی۔ قرآن نے اس کو مختلف انداز واضح کیا ہے۔ فلما بلغ، اور جب سورج کی شعاعیں ختم ہو گئی، سورج کی طاقتیں مفقود ہو گئی، تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب العالمین انی بری مما تشرکون، ڈوبنے والے ستارے، ڈوبنے والے چاند اور ڈوبنے والے سورج خدا کیسے ہو سکتا؟ انی بری مما تشرکون، ان تمام شرکوں سے میں پاک اور صاف ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا چہرہ اس رب العالمین کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کا پیدا کیا، اور دین حنیف کی اتباع کرتا ہوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں شرک کرنے والے میں سے نہیں ہے۔ اس زمانے میں ایک دو نہیں بلکہ بے شمار آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے، جن آیتوں بینات سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ توحید اور شرک کے اندر میل جول نہیں ہو سکتا ہے، یا تو توحید ہی رہے گا یا شرک رہے گا، دونوں ایک ساتھ جمع ہونا ناممکن سی بات۔ یہی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوانح ابراہیمی کے اندر، واقع ابراہیمی کے اندر ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اور دیکھیے آگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے انداز میں ہوا مختلف۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے رب کو پہچان لیا، توحید خالص کا جب یقین ہو گیا کہ نہیں معبود صرف اور صرف ایک ہے، معبود وہی ہو سکتا ہے، عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے، سربہ سجود اسی کے سامنے جھکایا جا سکتا ہے جو چاند سورج ستارے زمین آسمان پہاڑ ان تمام چیزوں کا خالق ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنے اپنے انداز میں کسی کے لیے مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہو سکتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب یقین ہو گیا اس کے بعد کہاں گئے؟ قرآن نے واضح کر دیا، یا ابت انی اراک وقومک، اے میرے ابو جان، یا ابت ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا من اللہ، اے میرے ابو جان آپ ایسے معبود کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ما لا یسمع ولا یبصر، جو نہ تو سنتا ہے، جو نہ دیکھتا ہے، نہ وہ بولتا ہے، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ بے شک شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے۔ جب یہ پیغام توحید الوہیت اپنے باپ آدر کے سامنے پیش کیا تو کیا جواب دیا؟ اے ابراہیم اپنے حرکت سے رک جاؤ ورنہ میں تم کو مار مار کر سنسار کر دوں گا، میں تم کو شہر بدر کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو شہر بدر ہو جانا منصور ہوا، لیکن رب کی شرک کے ساتھ مماثلت نہیں، رب کے شرک کے ساتھ میل جول نہیں۔ کہا ابو جان میں جاتا ہوں، لاستغفرک، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہمارے والد کو صحیح سلامت رکھے، اللہ سے دعائیں خیر کرے گا، ایمان کی دعا کرے گا، چونکہ مشرک کے لیے آپ
استغفار نہیں کر سکتے. اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو لوگوں تک عام کیا، اور واضح اور قرآن اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے جب لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ ابراہیم ایسا نوجوان پیدا ہوا ہے جو لوگوں کو اپنے آبا و اجداد کی عبادتوں سے، جو پتھروں کی عبادتوں سے، جو مورتیوں کی عبادتوں سے، جو مٹیوں کے خود تراشا ہوئے معبودان باطلہ کی عبادتوں سے روکتا ہے، تو لوگ اس کی مخالفت کرنے لگے، لوگ اس کے خلاف محاذ کرنے لگے. بہت بڑے بڑے پروگرام کو بنایا. قرآن نے سورہ انبیاء کے اندر اس کو بھی مختلف انداز میں واضح کر دیا ہے. آپ نے سنا ہوگا، میں صرف مختصر اس کی وضاحت کر رہا ہوں، چونکہ آیتیں پڑھیں گے تو وقت بہت لگے گا. مختصر یہ کہ پھر اس توحید کی دعوت کو لے کر نمرود بادشاہ کے یہاں پہنچے. انہوں نے یہ کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں، یعنی میں رب ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، کہ میرا رب اگر سورج کو پورج کی طرف سے لاتا ہے، تیرے پاس اگر طاقت ہے اس سورج کو پشچم کی طرف سے لاؤ. فبہت الذی کفر، بس وہ بھوچکے ہو گئے اپنے کفر کی بنیاد پر. تو نمرود کے یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہ دیکھے بادشاہ ہے مجھے کیا کرے گا، اللہ کی توحید کو پھیلایا اور وہ الٹی سیدھی جواب دیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کا جواب دیا، اور وہاں مجمع تھا، سارے لوگ سمجھ گئے کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام کے رب کے اندر طاقت ہے. اور آگے چلیے پھر اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام قوم بت پرست کر رہے ہیں اور اس سے باز نہیں آ رہے ہیں، کہ ہم تمہارے معبود کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے. لہذا ایک ایسا دن آیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور کئی مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کیا ہے. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَجَعَلَهُمْ جُذَاءً إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. ان کے معبود کو عید کا موقع تھا، وہ لوگ گئے توڑ پھوڑ دیا، اور وہ لوگ آئے تو کہا میرے معبود کے ساتھ ایسا ویسا کس نے کیا؟ قالوا سمعنا يقال له ابراہیم. ان لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک ابراہیم نامی آدمی ہے جس کو میں نے ایسا ویسا کہتے ہوئے سنا. مختصر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا، کہا آپ اپنے معبود سے پوچھو اگر وہ بولنے والا ہے تو، چونکہ بولنے والا تو ہے ہی نہیں. بہرحال جواب تو صحیح تھا، لیکن جب اپنے معبود کی عقیدت میں اندھا بن چکا، اسی کو کہتے ہیں اندھی تقلید کہا گیا. اپنے بڑے معبود سے پوچھو جو موجود ہے، یہ ان کا کام ہوگا. کہ تمہیں معلوم بولتا نہیں سنتا نہیں. بہرحال وہ لوگ سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام کا یہی معاملہ ہے. آگ میں بھی ڈالا گیا. اللہ نے آپ کے لیے آگ جیسی طاقت کو بھی گلے گلزار بنا دیا، اور ذرہ برابر رہی آگ کو، اس آگ کی گرمی کا کچھ احساس بھی نہیں ہوا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اس کی تفصیل بیان کیا. اور لوگوں نے کیا کہا؟ وَانْصُرْ آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم کرنے والے ہو تو اپنے معبود کی مدد کرو. ارے معبود جب مدد کے محتاج ہو جائے تو معبود کہاں ہے؟ بہرحال ان لوگوں نے لکڑیوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، پھر آگ میں ڈال دیے گئے. وہاں بھی کچھ نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا. تو یہ ساری آیت و بینات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ توحید اور شرک ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہے. یہی دعوت، یہی مقصد قربانی کی عظیم سنت کا بھی ہے کہ آپ اللہ کے لیے جس طرح سے بقر عید کے موقع سے اللہ کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ہمیشہ جانور اگر ذبح کرنے کا اتفاق ہو کسی بھی وجہ سے تو آپ صرف اللہ ہی کے لیے ذبح کر سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا جائز ہی نہیں. تو کیسا جانور ذبح کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد لا تجوز الا فی الاضاحی، اربع لا تجوز الا فی الاضاحی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 طرح کے جانور ایسے ہیں جس کی قربانی جائز نہیں. 4 طرح کے جانوروں کی قربانی آپ کسی بھی حالت میں نہیں دے سکتے. نمبر 1 کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو. نمبر 2 مریض، جس کی بیماری ظاہر ہو جائے. نمبر 3 لنگڑا پن، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو جائے. نمبر 4 اور لاغر، جس کا لاغر پن، جس کا پتلا پن ہونا بالکل واضح ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے ہی نہیں. قربانی آپ دینا چاہتے ہیں اللہ کے لیے تو آپ بہترین سے بہترین جانور بغیر عیب والا تلاش ہو. چونکہ مارکیٹ کے اندر آپ جانور اچھا سلو، چونکہ آپ ابھی مارکیٹ کا کوئی مجبوری ہے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. اللہ فرمائے 4 طرح کے نمبر ہے. آپ کانا نہ ہو. کانا کئی طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے
کہ کانا کا مطلب آدمی کہیں دیکھتا ہے کسی اور طرف بھی دیکھا، اسے بھی کانا کے عام زبان کے اندر، لیکن کانا سے مراد صرف یہی نہیں ہے بلکہ یہ بھی مراد ہے کہ اگر وہ اندھا ہے یا ایک آنکھ اس کی بالکل خراب ہے، آنکھ کے اندر کوئی بھی یعنی ایسے جانور کی قربانی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اگر جانور بیمار ہے، مریض ہے، اور جس کی بیماری ظاہر ہو رہی ہے، دیکھنے سے معلوم پڑتا ہے یہ جانور بیمار ہے، مثال کے طور پہ آپ بازار میں جا رہے ہیں، کوئی جانور بہت زیادہ سیکھ رہا ہے، کسی جانور کا پیٹ بہت ہی زیادہ بیماری کی وجہ سے پھولا ہوا ہے، تو آپ کو اندازہ مل جائے کہ جانور تو بیمار ہے۔ ایسے جانوروں کی قربانی جس کی بیماری ظاہر ہو رہی ہو، اندرونی کوئی بیماری ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر بیماری ظاہر ہو رہی ہے تو ایسے جانور کو آپ نہ خریدیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لنگڑا، وہ جانور جو ہچک کے چلتا ہے، جس کا ایک ٹانگ ہے ہی نہیں یا کبھی ایسا ٹانگ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا بن ظاہر ہو، یعنی ایک عام آدمی بھی دیکھ کر یہ فیصلہ دے گا کہ یہ جانور لنگڑا ہے، اس کا پیر صحیح نہیں، تو ایسے جانوروں کی بھی قربانی جائز نہیں۔ ویسے ہی ایک لاغر، پتلا دبلا جانور، چاہے آپ بکرا ہو، بکری ہو، گائے، جو بھی ہو، پتلا دبلا جانور، ایسا پتلا، ایسا لاغر کہ آپ یہ مثال دے سکتے ہیں، ارے اس کے پاس تو صرف ڈھانچہ ہی ڈھانچہ نظر آ رہا ہے، اس کے جسم کے اوپر تو گوشت ہے ہی نہیں، یہ اگر واضح ہو رہا ہے تو آپ ایسے جانور کو قطعی طور پہ نہ خریدیں، گرچہ وہ دیکھنے میں خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کے جسم کے اوپر گوشت ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی کہتے کہ کیا جانور لیو، صرف ڈھانچہ ہی تو ہے، ہڈی ہے، کائے کو خریدے ایسا جانور؟ اگر واقعی اس قسم کے جانور ہیں تو آپ اس جانوروں کو قربانیاں نہ دیں۔ اور چلیے آگے، اللہ کے نبی عن براء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم لوگ مسنہ جانوروں کی قربانی نہ کرو، یعنی بغیر دانتے ہوئے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ اس کا معنی اس طرح سمجھیے کہ بکرا ہے، بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے وغیرہ، سارے جانوروں کے مسنہ ہونا الگ الگ اعتبار سے، سب جانور کا ایک ہی قسم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بکری کا یہ حکم ہے کہ ایک سال گزار کر وہ دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہوں، ایسے جانوروں کو مسنہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے گائے اور بیل وغیرہ کے بارے میں یہ حکم ہے 2 سال گزارنے کے بعد وہ تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ اسی طرح سے اونٹ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ 5 سال گزارنے کے بعد 6ٹھے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ یہ سارے شرائط جانور کے خریدار سے متعلق، اسے کہتے ہیں مسنہ، یعنی داتا ہوا جانور ایسا ہے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں بلا وجہ۔ اس کے بارے میں سوالات کا ملسہ، ہمارے اپنے گھر کا پالا ہوا ہے، ابھی 11 مہینہ ہوا لیکن بہت مضبوط ہے، ارے جب سہولت ہے تو آپ اس کا فائدہ اٹھاؤ، دوسرا جانور خرید لو۔ بہرحال انشاءاللہ اس کی وضاحت میں کروں گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اس طرح جب جانور خریدنے کے لیے جائے تو جانور کا ٹٹول لے، دیکھ بھال کر اچھے ڈھنگ سے خریدیں، اور یہ سارے عیوب جس کی مختصر میں نے وضاحت کے اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک بات اور سنتے چلے، عام طور پر مسنہ کے بارے میں یہ کوئی عیب نہیں ہے، مسنہ ہونا جیسا کہ 4 طرح کے عیب ظاہر ہو قربانی نہیں، تو مسنہ یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسنہ ہے یہ عیب، اس کو عیب دار نہیں بولیں گے، یہ کہیں گے شرائط قربانی کے وہ خلاف، اس لیے اس کی قربانی جائز ہے۔ وہ جانور تو صحیح ہے، وہ عیب دار نہیں ہے، مسنہ ہونا یہ عیب نہیں ہے، عمر نہیں ہوئی ہے تو مسنہ ہے، مسنہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہو رب العالمین ہمیں اور آپ کو سنی ہوئی تمام باتوں کے اوپر عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔